موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے جا کے کہنا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا شاید یہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. بنی اسرائیل تھے مومن، بنی اسرائیل پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، غلام بن چکے تھے، فرعون غالب آ گیا تھا. دنیا میں بہت ساری قومیں غلام بنتی ہیں لیکن اللہ ان کی نجات کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا رہا. بنی اسرائیل چونکہ ایمان والے تھے، اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، جب وہ غلام بنے ہیں، ان پہ فرعونیوں نے ظلم کیا ہے، تو اللہ نے ان کو نجات دلانے کے لیے، دنیا کا امام بنانے کے لیے کس کو بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو. سوال پیدا ہوتا ہے اور قوموں کے لیے تو نہیں آئے پیغمبر، بنی اسرائیل کے لیے کیوں آئے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ بنی اسرائیلی اللہ کے لاڈلے تھے. لاڈلے تو سمجھتے ہیں نا، لاڈلے کا کیوں لاڈلے تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی تھی. 100,000 فرعونی پیدا ہو جائیں دولت اور منصب والے، کیا ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرعون نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ وہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے؟ ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کس قدر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے تانے دیے اور کیا کچھ نہیں کہتا رہا، لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت، قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ نہ دولت ہے اور نہ حکومت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان، یہ مذاق تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والد صاحب، آپ کے ابا کے 2 بیٹے ہیں، ہونے تو نہیں چاہیے، 8-10 ہونے چاہیے، لیکن اتفاق سے کتنے ہیں؟ اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا. ابا کے بیٹے کتنے ہیں؟ اتفاق سے 2 ہیں. ایک بیٹا کیا کرتا ہے، اچھا ابا بڑے ارب پتی ہیں، بہت دولت دی، بس ادھر ہی ابا نے کنجوسی کی، باقی ویسے ابا کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، بہت پیسہ ہے ابا کے پاس، دولت بہت ہے. اور آپ کو پتا ہے ابا کی ڈیتھ ہوگی تو ارب پتی بن جاؤں گا، کروڑوں روپے آ جائیں گے میرے پاس وراثت میں. ابا کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے، اور نہیں بھی مرے تو بھی ابا کے پاس پیسہ. جب باپ مالدار ہوتا ہے تو بیٹا بھی مالدار سمجھا جاتا ہے. امیروں کے بچے امیروں کی طرح رہتے ہیں، غریبوں کے بچے غریبوں کی طرح رہتے ہیں. اب آپ کے ایک بھائی ہے، ایک بھائی کیا کرتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ 2-4 پلاٹ آ گئے، تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، پان کی دکان کھول لی، گٹکے کی دکان کھول لی. گٹکا ہوتا ہے یہاں پہ، اچھا خیر، چند ٹکے اس کے پاس آ گئے، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگا. جب مالدار سمجھنے لگا تو اس نے اپنے ابا کے ابا ہونے سے ہی انکار کر دیا، بولا میں اس ابا کو مانتا ہی نہیں ہوں. باقی ابا کی خدمت بھی کرتا ہے، محلے پڑوس والوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لوگوں سے السلام علیکم کہہ کے ملتا ہے، سب کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے. لیکن جب پوچھا جائے یہ آپ کے ابا ہیں، کہتا ہے یار یہ بحث میرے سامنے نہ کیا کرو، کون کس کا ابا ہے ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. اصل ہے سائنسی ترقی. اصل کیا ہے؟ سائنس. ترقی ہونی چاہیے، ایجوکیشن کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو. یہ کیا ابا اماں بہن بھائی فضول سی باتیں لگائی ہوئی ہیں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ابھی تک ابا، انگریزوں میں ابا ہوتے ہیں، بہت سو میں ہوتے ہیں، بہت سو میں نہیں بھی ہوتے، لیکن کتنی ترقی کی ہے انہوں نے. دوسرا بیٹا ہے جو غریب ہے، نہ اس نے کوئی بہت زیادہ ترقی کی،
نہ اس کے پاس پیسہ ہے. لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ابا کون ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں, میں کبھی بھی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اگر مجھ سے ابا کی نافرمانی ہو جائے تو ابا سے معافی مانگوں گا, سوری کروں گا. دنیا کی نظر میں اس پہلے والے کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی, لیکن ابا کی نظر میں اس پہلے والی کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہوگی. آج پہلی دفعہ ٹکے کا لفظ میں ایسی جگہ استعمال کر رہا ہوں جہاں ٹکا استعمال ہوتا ہے, بنگلہ دیش. ورنہ یہ مثالیں میں نے بہت دی ہیں, 2 ٹکے, لیکن ایسی جگہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے ٹکا کی. ہاں تو چلتا ہی ٹکا ہے. ایک آدمی کو کسی نے تانا دیا, 2 ٹکے کے آدمی, اس نے کہا سر آپ نے اپنی ویلیو میرے ساتھ برابر کر دی, اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. خیر, تو ابا کی نظر میں وہ بیٹا جو ابا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, باقی بہت سارے کام کر رہا ہے, لوگوں کی نظر میں تو حیثیت ہوگی, ابا کی نظر میں ہوگی حیثیت ہے بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ابا کہے گا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا, لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے تو لوگوں سے اجر لینا اس. تو یاد رکھو اس کائنات کو سائنسدانوں نے نہیں بنایا, اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. خود بخود دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. خود بخود شادی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا, کوئی شادی نہیں ہو رہی. بھائی ہلو گے, جلو گے, پیسہ کماؤ گے, کہیں پیغام بھیجو گے تو ہوگی نا, ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ, وہ حلوے بہت کھاتے تھے, مٹھائی حلوے بہت, دعائیں مانگتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کے لیے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے, حلوے میں بم رکھ کے کوئی بھی نہیں دیتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہو, میں اور آپ خود بخود بن گئے ہوں. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, اور بنانے والا کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. خدا نے بنایا اس کائنات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو کیوں مانے, ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ معاذ اللہ کسی اور نے بنا دیا ہو. اس کا جواب یہ بھائی ہم اس خدا کو مانیں گے نا جو ہم سے کلام کرتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے, جس نے قرآن نازل کیا, جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا, جس نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہو, اپنا تعارف کرواتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اے اللہ تو کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ زنا سے ناراض ہوتا ہوں, شراب سے ناراض ہوتا ہوں, جوے سے ناراض ہوتا ہوں, سود سے ناراض ہوتا ہوں, چوری سے ناراض ہوتا ہوں. اے اللہ تو کس کا حق تو نے سب سے زیادہ رکھا؟ ماں کا حق اور باپ کا حق میں نے سب سے زیادہ رکھا. اے اللہ جب باپ مر جائے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ اللہ بتاتا ہے ایسے تقسیم ہوگی. ایک تو یہ اللہ ہے. دوسرا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو آج تک اس نے کچھ سمجھایا نہیں اپنے بندوں کو, بات ہی نہیں کر رہا, وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم گونگے بہرے خدا پہ ایمان لائیں, بولنے والے خدا پہ ایمان لائیں جو کلام کرتا ہے؟ تو وہ اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. مارکیٹ میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہو بھائی دیکھو گھر میں فون کرتے ہو یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے, اماں کہتی ہیں سستی لے آ, اماں اس دکان کے علاوہ کہیں اور نہیں مل رہی, تو اماں کہتی چل وہیں سے لے آ. تو جو چیز اویلیبل ہوگی وہی مانی جائے گی نا. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کلام کرتا ہے, وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری اپنے بارے میں اس نے معلومات دی ہمیں, اور بندوں سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا, عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, سب کو بھیجتا رہے تاکہ اللہ کا پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں. تو یہ والے اللہ پہ ہی ہم ایمان لائیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور گاڈ نہیں ہے جس پہ ہم ایمان لائیں, کیونکہ وہ ہوتا تو وہ اس طرح ہم سے کلام کرتا اور ہمیں اپنے بارے میں بتاتا.
دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ بچپن سے بڑے ہوئے, آپ جن کو ابا سمجھتے رہے, ڈیڈی پاپا کہتے رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, وہ آپ کے کی گود میں اٹھا کے گھومتے رہے, آپ اسی 50 سال کے ہو گئے, آپ اسی میں. ایک دن آپ کے ابا کے بچپن کے دوست نے کہا کہ تمہارا ابا میں ہوں, یہ نہیں ہے, لہذا میرے ساتھ زندگی گزارو. آپ بولو گے میں 40 سال کے ساتھ 40 سال سے تو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں, میں 40-50 سال سے, اور یہ مجھے اپنے اولاد بھی کہتے ہیں اور میں ان کو اپنا ابا بھی کہتا ہوں. کاغذات میں بھی میں نے ان کو اپنا ابا کہہ دیا, اور اب بھی یہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں. پڑھایا لکھایا بھی انہوں نے, اور کاغذ میں بھی یہ میرے ابا ہیں. تو اتنے دن آپ خاموش کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ فوراً آتے نا, بولتے غلط, تم کیوں گود میں اٹھا رہے ہو, میرا بیٹا ہے میں گود میں اٹھاؤں گا. تو اگر وہ کوئی معقول جواب دے تو ٹھیک ہے, اگر معقول جواب نہ دے, بولے بس میں ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا تھا, ویسے ہی ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بولنے سے منع کیا تھا, ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ بولنے سے گلا خراب ہوتا ہے, تو 40 سال تک میں بولا ہی نہیں اس چکر میں. آج میرا گلا ٹھیک ہوا ہے تو میں نے کہا. آپ اس سے کہہ رہے ہو بھائی آپ کا گلا کیا, آپ تو اتنی گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہو, گلا کیسے خراب ہے یار؟ وہ الگ بات ہے, لیکن یہ والی بات ڈاکٹر نے بولنے سے منع کی تھی. تو آپ مان لو گے اس باپ کا دعویٰ جو جھوٹا باپ ہے؟ کبھی بھی نہیں مانو گے, بولے ہٹ یہاں سے, دفاؤ. ہم جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کلام کرتا ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے کتابیں بھی نازل کر رہا ہے, احکامات بھی نازل کر رہا ہے. اور جو دوسرا خدا ہے اگر کوئی ہے وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے, یا تو اس کا گلا خراب ہے یا اس کو ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے علاوہ, گاڈ اللہ کے علاوہ ماننے میں ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, تو اللہ ہی کو ماننا پڑے گا ہمیں خدا. اس لیے یاد رکھو اسلام کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. اسلام کے ساتھ کوئی مذہب پنپتا ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کا تصور اتنا کلیئر, پیغمبروں کا تصور کلیئر ہے, تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس اگر ہم مذہب کو فالو کرنا چاہیں تو اسلام کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, کوئی اسلام کے ٹکر کا ہے ہی نہیں, تو ہم وہاں کیوں جائیں؟ تو اس لیے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اوریجنل خدا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ اپنے ماننے والوں کو, کوئی جمشید کا بیٹا ہو, جمشید نام کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, تو جو بیٹا جمشید صاحب کو مانتا ہوگا کہ میرے ابا ہیں, اور ایک بیٹا نہیں مانتا, تو دنیا تو شاید دوسرے کو سر پہ بٹھائے, لیکن ابا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ابا اس کو پہلے اس کو مانیں گے جو ابا کو مانتا ہے, ابا کو نہیں مانتا تو ابا کہے گا بھائی تو ساری دنیا کو مانتا ہو.